السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جماعت ناہم کی اسلامیات، آج ہم حدیث نمبر 6 پڑھیں گے۔ حدیث نمبر 6، سب سے پہلے کتاب کھول کر ہم حدیث پڑھیں گے۔ اس کے بعد اس حدیث میں جو تشریح کے اہم نکات ہوں گے ان کی وضاحت کی جائے گی۔ آخر میں ہم تشریح کو کتاب میں سے ریڈ کریں گے۔ حدیث نمبر 6، من احب للہ و ابغض للہ وَأَعْطَى لِلَّهِ وَمَنَعَ لِلَّهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ من احب للہ وَأَبْغَضَ للہ وَأَعْطَى للہ وَمَنَعَ للہ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيمَانَ۔ ترجمہ یہ ہے، جس نے محبت کی اللہ کے لیے اور بغض رکھا اللہ کے لیے اور کچھ عطا کیا اللہ کے لیے اور روکا اللہ کے لیے، تو اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ، اس کی ہم نے عربی کے اندر اس کا متن بھی پڑھ لیا اور اس کا ترجمہ بھی کیا۔ اب اس حدیث مبارکہ سے متعلق جو بنیادی نکات ہیں جو اس کی تشریح کے اندر آپ لکھیں گے، تو وہ بنیادی نکات اب ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، تشریح کے اہم نکات۔ مومن کی پہچان۔ سب سے پہلے تو مومن کی پہچان کیا ہے؟ مومن کی پہچان یہ ہے کہ مومن کی تمام تر محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے، یعنی اس کے دل میں اپنی ہر ایک چیز، ہر ایک رشتے ناطے سے بڑھ کر کس کی محبت ہو؟ اللہ کی محبت ہو۔ یہ مومن کی پہچان ہے کہ جو ہر ایک چیز سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتا ہے تو وہ پکا اور سچا مومن ہے۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اللہ رب الجلال کی ذات فرماتی ہے کہ اللہ بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر محبت کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ محبت کس لیے ہو؟ اللہ کے لیے۔ یعنی اس دنیا کے اندر بھی جس سے ہم محبت کریں تو ہماری اس محبت کے پیچھے اللہ کا حکم یا دین اسلام کا حکم موجود ہو۔ اب کن کن لوگوں سے محبت کرنی ہے؟ جن سے محبت کی جائے گی، انبیاء علیہ السلام ہیں، صحابہ ہیں، شہداء اور اولیاء اللہ ہیں، مجاہدین ہیں، نیک لوگ ہیں، ماں باپ ہیں اور حلال روزی کمانے والے ہیں، اچھے اخلاق والے ہیں۔ ان تمام سے جو ہم محبت کر رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہ ان لوگوں سے اللہ بھی محبت کرتے ہیں۔ جب ان سے اللہ محبت کرتے ہیں تو ہم بھی ان سے محبت کرتے ہیں۔ بغض رکھے تو بھی اللہ کے لیے۔ تیسرا ہمارا نقطہ، پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کسی سے بغض نہیں رکھتا، کسی سے نفرت نہیں رکھتا۔ اگر بالفرض وہ کسی سے بغض رکھتا ہے، کسی سے نفرت کرتا ہے، تو وہ بھی اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے کہ جب ان لوگوں کو اللہ پسند نہیں فرماتے تو ہم ان کو کیوں پسند کریں؟ اب جن کے ساتھ دشمنی کی جانی چاہیے وہ کافر ہیں، مشرک ہیں، فاسق اور فاجر، بے حیا لوگ اور جھوٹ بولنے والے،
منافقین قسم کے لوگ، ان کے ساتھ ہم نفرت کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ بھی محبت نہیں کرتے، تو ہم ان سے محبت کیوں کریں؟ یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول موجود ہے قرآن مجید میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی اور اپنے تمام دشمنوں سے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو نہیں مانتے تھے، ان سے فرمایا کہ میرے اور آپ کے درمیان قیامت تک دشمنی رہے گی، یہاں تک کہ تم ایک اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اگر ایک اللہ پر ایمان لاؤ گے تو یہ ہماری دشمنی محبت میں بدل جائے گی۔ پھر چوتھی بات، کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کی خاطر جس کو کچھ دینا ہے، کوئی اپنی ذاتی مقصود نہ ہو، کوئی اپنے ذاتی مقاصد نہ ہو، اللہ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کون ہے کہ جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ مطلب ہم جس کو بھی دیتے ہیں، ہم صدقہ دے رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، کسی اور اپنے عزیز رشتہ دار پر خرچ کر رہے ہیں، تو ہمارا اپنا کوئی ذاتی مقصد نہ ہو، بلکہ ہم اس پر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ کچھ عطا کرے تو بھی اللہ کے لیے، اور اسی طرح دینے سے ہاتھ روکے تو بھی اللہ کے لیے۔ جب دینے سے ہاتھ روکے تو بھی اللہ کے لیے، یعنی پتہ چلا کہ یہ شخص جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے تھے، ہم صدقات دے رہے تھے، یہ تو اس کا مستحق ہی نہیں ہے، تو اب ہم نے اس کو دینے سے ہاتھ روک لیا۔ کیوں؟ اللہ کے لیے، کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ زکوٰۃ، صدقات، عطیات یہ ان لوگوں تک پہنچائیں جو ان کے مستحقین ہیں۔ عزیز طلباء، خلاصہ یہ نکلا کہ ہمارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ رب الجلال نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوائی، قل، آپ کہہ دیجئے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، و نسکی، اور میری قربانی، و محیایا، اور میری زندگی، و مماتی، اور میری موت، للہ رب العالمین، یہ تمام کے تمام کام اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بھی یہی معلوم ہوا کہ ہم جو کام بھی کریں اللہ کے لیے کریں، اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ اب ہم اس حدیث مبارکہ کی تشریح جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اب ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ تشریح، اس حدیث مبارکہ میں تکمیل ایمان کے 4 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، انسان کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 2، کسی سے بغض رکھے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 3، کسی کو کچھ عطا کرے تو اللہ کے لیے۔ نمبر 4، اور کسی کو عطا کرنے سے ہاتھ روک لے تو وہ بھی محض اللہ کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان 4 اعمال کو ایمان کی تکمیل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ چونکہ انسان سے بے حد محبت رکھتا ہے، لہٰذا انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی محبتوں اور الفتوں کا مرکز اللہ ہی کی ذات کو رکھے۔ دنیا میں جس سے محبت رکھے محض اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ اول تو کسی سے بغض نہ رکھے، اور اگر کسی سے بغض ہو بھی تو اس کی بنیاد محض یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ناپسند کرتا ہے، لہٰذا جب کسی سرکش و ظالم کو اللہ پسند نہیں کرتا تو ہم کیوں کریں۔ اس کے علاوہ اگر کسی کو مال عطا کریں تو اس کی بنیاد بھی ریاکاری کا معنی ہے دکھلاوا، یا دنیاوی غرض نہ ہو بلکہ اللہ کی رضا ہو، اور اگر کسی سے ہاتھ روک لیں تو محض اس لیے کہ اس سے اللہ نے ہاتھ روکنے کا حکم دیا۔ عزیز طلباء، حدیث نمبر 6 ہم نے ترجمہ اور تشریح کے ساتھ مکمل پڑھ لی، اس کو ہم نے سمجھ لیا۔ اگلے سبق تک اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔